گا شرائط کیا ہیں کہ روزہ جن شرائط کے ساتھ فرض ہو جاتا ہے ہمارے اوپر نا. پہلی شرط کیا ہے کہ مسلمان ہونا اس کے لیے ضروری ہے. دوسری عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے. تیسری شرط کیا ہے تندرست ہونا ضروری ہے. مقیم ہونا ضروری ہے. اور عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے. دوسرے لفظوں میں مطلب جو کافر ہے اس کے لیے روزہ ضروری نہیں ہے, وہ تو ہے ہی کافر, مانتا نہیں ہے. پھر پاگل, دیوانہ, بچہ, ایون جو بیمار ہے مطلب تندرست کے لیے ضروری ہے نا, بیمار کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے. اسی طرح جو مقیم ہے, جو مسافر ہے, اس کے لیے ضروری نہیں ہے, مقیم کے لیے ضروری ہے. اور اسی طرح حائضہ پر روزہ فرض نہیں آتا. اچھا جی ہاں, اگر ان شرائط سے وہ باہر آ جاتا ہے نا, مطلب اگر کوئی دیوانہ ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر روزہ ہے, کوئی بیمار ہے وہ تندرست ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر روزہ ہے. اسی طرح اگر کوئی مسافر ہے وہ مقیم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے روزہ ہے. فرمایا کہ 3 وجوہات ایسی ہیں جن کے رفع ہونے سے روزے کی قضا رمضان کے بعد واجب ہوگی. مطلب کون ہے؟ بیمار جب مکمل طور پر تندرست ہو جائے تو روزہ رکھنے کی استطاعت کا مالک ہو جائے. مطلب اب جو بیمار تھا, بیماری کی حالت میں جو اس سے روزے چھوٹ گئے ہیں تو اب وہ اس کی قضا کرے گا. مسافر جب سفر سے واپس آ جائے تو جو سفر کی حالت میں 1 2 3 4 جتنے بھی روزے اس کے چھوٹے ہیں تو وہ جب مقیم بن جائے گا تو اس کی قضا ادا کرے گا. اسی طرح عورت جب حیض و نفاس سے حالت طہارت میں آ جائے تو پھر وہ روزے جتنے اس کے چھوٹے ہیں 3 4 دن کے تو وہ بعد میں قضا اس کو کرے گی. اچھا جی, روزہ نہ رکھنے کے شرعی عذر کیا ہیں؟ شرعی عذر کسے کہتے ہیں؟